یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ بی جان نے تو اسے تیمور شاہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تھا۔ پھر تیمور اسے ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ میں لایا تھا۔ اندر قاضی اور گواہ بیٹھے تھے۔ وہ الٹے قدم بھاگنے لگی تھی جب تیمور اسے زبردستی اندر لایا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں تیمور بھائی، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، کچھ دن میں آپ کی شادی ہے۔ وہ روتے ہوئے چلانے لگی جب تیمور نے اس کے ماتھے پر پسٹل رکھی۔ وہ یقینی سے تیمور کو دیکھنے لگی اور پھر بے بسی سے روتے ہوئے نکاح قبول کیا۔ وہ سمجھی تھی تیمور اسے واپس حویلی لے جائے گا، پر تیمور اسے پرائیویٹ اپارٹمنٹ پر لایا تھا، جہاں حویلی کے خاموش کمرے میں شام کی سنہری روشنی کھڑکی سے اندر چھن چھن کر آ رہی تھی۔ رابیل بیڈ پر نیم دراز، ایک ہاتھ تکیے کے نیچے اور دوسرا ہاتھ موبائل تھامے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہنسی تھی، وہی شوخ بے فکر ہنسی جو اس کی عمر کی پہچان تھی۔ اب بھی ناراض ہوں؟ اس نے ٹیکسٹ کیا اور بھیجے گئے میسج کو دیکھ کر شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ آنکھیں موند کر موبائل سینے سے لگا کر ہنس دی، جیسے اسد کی بات نے دل خوش کر دیا ہو۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر تیمور شاہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ کالی شلوار قمیض میں ملبوس، چوڑی چھاتی اور بھنچے ہوئے جبڑے جس کی آنکھوں میں سرد آگ دہک رہی تھی۔ اس کی انگلیاں مٹھی میں جکڑی ہوئی تھیں جیسے خود کو روک رہا ہو۔ رابیل اب بھی بے خبر تھی، وہ اگلا میسج لکھنے میں مصروف تھی۔ امی کہتی ہیں تم بہت شریف ہو، پر میں جانتی ہوں تم کتنے پٹاخہ ہو۔ اور پھر ہنسی روکنے کا ناکام کوشش میں لبوں دانتوں میں دبا لیے۔ اسی لمحے تیمور کا گہرا زخمی سا لہجہ کمرے میں گونجا۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اسے میسج کر کے؟ رابیل کا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے فوراً موبائل چھپانے کی ناکام کوشش کی اور نظریں جھکا لی۔ تیمور بھائی، آپ کب آئے؟ تیمور آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی چال میں ضبط شدہ طوفان تھا۔ میں کب آیا یہ تمہیں اس وقت دیکھنا تھا جب تم ہنسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے لیے رابیل کی آنکھوں میں گھبراہٹ کا عکس ابھر آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ تیمور اس کے بیڈ کے پاس رکا، نظریں اس کے ہاتھ میں دبے فون پر جمی رہیں۔ منگیتر ہے تمہارا، میں جانتا ہوں، مگر کچھ فاصلے، کچھ لحاظ بھی ہوتے ہیں رابیل۔ تیمور کی آواز میں نہ چیخ تھی نہ دھمکی، بس ایک زخمی غرور تھا جس کی باز گشت دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ رابیل نے نظریں اٹھا کر پہلی بار تیمور کو دیکھا، مگر فوراً پلکیں جھکا لی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کی آواز میں ہلکی کپ کپاہٹ تھی۔ تیمور نے گہری سانس لی، جیسے خود کو تھام رہا ہو، پھر ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر رک کر وہ پلٹا۔ تم جو چاہو وہ کرو، لیکن میرے سامنے اس کی بات مت کرنا، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے نکل گیا۔ پیچھے صرف اس کی کڑی آواز کی گونج اور رابیل کا الجھا چہرہ رہ گیا۔ رابیل ابھی تک بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تیمور کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ موبائل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر مسکراہٹ جیسے ہوا ہو چکی تھی۔ پلکوں کی لرزش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ الجھ چکی ہے۔ اندر ہی اندر کچھ کھٹک رہا تھا۔ تبھی دروازے پر قدموں کی ہلکی سی چاپ ابھری اور پھر وہی بھاری باوقار آواز، رابیل۔ وہ چونکی اور فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ دروازے پر کھڑا تیمور اب اتنا غصہ نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی روایتی سنجیدگی، وہی ٹھہراؤ رو موجود تھا۔ بی جان تمہیں کمرے میں بلا رہی ہیں۔ تیمور یہ کہہ کر پلٹ چکا تھا۔ جلدی سے موبائل سائڈ پر رکھا، چادر درست کی اور تیمور کے پیچھے ہولے قدموں سے چل پڑی۔ حویلی کی پرانی راہداریاں خاموش تھیں، صرف قدموں کی چاپ گونجتی تھی اور ان دیواروں پر وقت جیسے کچھ لمحوں کو قید کیے بیٹھا تھا۔ وہ لمحے جب رابیل اور تیمور کے والد، دو قریبی بھائی، زندگی کے خواب بن رہے تھے، مگر پھر اندوہاک پلین کریش نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ تیمور تب صرف 21 سال کا تھا، نہ عمر سنبھالنے کی، نہ حالات کے تھپڑوں کا مقابلہ کرنے کی، لیکن اس نے نہ صرف اپنے باپ کا بزنس سنبھالا، بلکہ خاندان کی ڈولتی ہوئی بنیادوں کو بھی مضبوطی سے تھام لیا۔ آج وہ بزنس مین ہی نہیں، اپنے گاؤں کا سردار بھی تھا۔
خاموش، مضبوط، انصاف پسند اور اپنے اندر بہت کچھ دفن کیے ہوئے۔ رابیل جو مزاجن شوخ اور چنچل تھی، ہمیشہ سے اپنی ضد، شرارتوں اور معصوم اداؤں سے سب کی لاڈلی رہی تھی، لیکن تیمور اس کے سامنے آتے ہی وہ سہم جاتی۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی میں جیسے وہ خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کرتی، ایک ایسی دنیا جہاں لفظ کم اور جذبات گہرے ہوتے۔ تیمور کے پیچھے چلتے چلتے اس کے ذہن میں پرانی باتیں گردش کرنے لگیں۔ تیمور کی رابعہ سے منگنی، جو اس کی ماں کی سہیلی کی بیٹی تھی، پڑھی لکھی، سنجیدہ، ہر طرح سے تیمور کے شایان شان، مگر اس منگنی کی تقریب میں رابعہ کا بھائی اسد، اس کی نظروں نے رابیل کو وہیں قید کر لیا، اور جلد ہی اسد کے اصرار پر رابیل کی بھی منگنی اس سے کر دی گئی۔ تیمور کی نظروں میں وہ دن آج بھی تازہ ہے، اور وہ شاید اسد اور رابیل کی بے تکلفی، وہ مسکراہٹیں، وہ چھپ چھپ کر کیے گئے پیغامات اسے اب بھی چبھتے تھے۔ تیمور کا ایک پل کو پیچھے مڑا، نظریں ملائیں۔ چلو بی جان انتظار کر رہی ہیں۔ آواز میں اب کی بار سختی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھولا گیا تو وہی مانوس خوشبو، وہی سادگی اور وہی اپنائیت کا احساس پھیل گیا۔ بی جان، جو آرام دہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی، رابیل کو دیکھ کر مسکرا دی۔ آ گئی میری بچی، آؤ پاس آ کر بیٹھو۔ رابیل دھیرے سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ بی جان نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لی۔ بیٹا، طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں جا رہی، کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، مگر ہاسپٹل جانے کی ہمت نہیں۔ رابیل نے فکر مندی سے پوچھا، تو پھر چیک اپ تو ضروری ہے نا بی جان؟ بی جان ہولے سے مسکرائی۔ ڈاکٹر سے میری فون پر بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے کچھ پرانی رپورٹس دکھانا ضروری ہیں۔ پھر انہوں نے تیمور کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، اور پھٹ آہستگی سے کہا، تم ایسا کرو، تیمور کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاؤ، میری رپورٹس لے جانا، وہیں مزید ٹیسٹ کی بات ہو جائے گی۔ رابیل جیسے ایک لمحے کو سن سی ہوگی۔ تیمور کے ساتھ ہاسپٹل جانا؟ دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی، لبوں پر خفیف سا برا سا تاثر ابھرا اور پلکیں جھک گئیں۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی نا ڈرائیور کے ساتھ، تیمور بھائی ویسے بھی تھکے ہوئے ہوں گے۔ بی جان، اس نے آہستگی سے کہا۔ جیسے کوئی راہ فرار تلاش رہی ہو۔ بی جان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ نہیں بیٹا، تم اکیلی نہیں جا سکتی، تیمور ساتھ ہوگا تو تسلی رہے گی مجھے۔ رابیل نے ایک پل کو تیمور کی طرف دیکھا، جو اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں، مگر نظریں گہری تھیں، ایک ہچکچاہٹ، ایک تذبذب، اور پھر خاموشی سے سر جھکا کر وہ بولی، ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ بی جان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ میری بچی ہو تم، میں جانتی ہوں تم ہمیشہ میرا خیال رکھتی ہو۔ رابیل نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر پیار دیا، مگر دل میں ایک ہلکی سی بے چینی باقی تھی۔ تیمور کے ساتھ یہ چھوٹا سا سفر، کیا وہ واقعہ چھوٹا ہی ثابت ہوگا؟ گاڑی آہستگی سے حویلی کے بڑی آہنی دروازے سے نکلی تو رابیل نے خاموشی سے اپنی چادر درست کی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ تیمور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، سنجیدہ چہرے کے ساتھ خاموشی سے گاڑی آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، صرف گاڑی کا ہلکا سا شور فضا میں گھل رہا تھا۔ رابیل نے شیشے سے باہر دیکھا، درخت تیزی سے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر وہ راستہ کچھ مختلف سا لگ رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے تھوڑا جھک کر سڑک کی طرف دیکھا اور پھر چونک کر بولی، یہ راستہ ہاسپٹل کی طرف نہیں جاتا؟ تیمور نے نظریں سڑک پر جمائے رکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، شارٹ کٹ ہے۔ رابیل نے خاموشی اختیار کر لی، مگر دل میں ایک اضطراب سا جاگا۔ وہ جانتی تھی کہ ہسپتال تک پہنچنے کا راستہ زیادہ سیدھا اور معروف تھا۔ یہ جو سڑک وہ لوگ لے رہے تھے، وہ نہ صرف سنسان تھی بلکہ مسلسل بدلتی جا رہی تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، شاید 1 گھنٹہ، شاید اس سے زیادہ، مگر ہسپتال تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب رابیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر باہر دیکھا اور پھر گھبرا کر تیمور کی طرف رخ کیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ راستہ ہاسپٹل نہیں جا رہا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تیمور نے اب کی بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ ویسا ہی سخت اور سنجیدہ رہا، جیسے رابیل کی بات سنی ہی نہ ہو۔ تیمور بھائی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ رابیل کی آواز میں اب تھر تھراہٹ تھی، آنکھوں میں خوف اور بے یقینی، مگر تیمور کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ اس کی آنکھیں سڑک پر جمی رہیں، چہرے پر ایک ایسا سکوت کہ جیسے وہ کچھ بھی نہ سن رہا ہو۔
یا شاید کچھ سننا ہی نہیں چاہتا۔ گاڑی اب ایک اجنبی سڑک پر رواں تھی اور رابیل کے دل میں پہلا سچا خوف جنم لے چکا تھا۔ رابیل کی انگلیاں کانپتی ہوئی موبائل کی طرف بڑھیں۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے حویلی کا نمبر ملانے لگی۔ بی جان کو بتاؤں؟ کچھ تو کریں، وہ ہولے سے بڑبڑائی، مگر اگلے ہی لمحے ایک جھٹکا سا لگا۔ تیمور نے ایک جھپٹ میں اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ غصے میں اس کی آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور پوری قوت سے موبائل باہر اچھال دیا۔ فون کی آواز ایک پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹنے کی طرح سنی گئی۔ رابیل جیسے سن ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ نے میرا فون؟ وہ بے یقینی سے تیمور کو تکتی رہی، جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ رابیل کے آنسو اب خاموشی سے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، گاڑی روکے پلیز، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں گھر جانا ہے۔ مگر تیمور نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، ایک گہری سرد نظر، اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ مسکراہٹ جس میں نہ نرمی تھی نہ تسلی، صرف طاقت، سرد مہری اور شاید کوئی پرانا دکھ چھپا تھا۔ رابیل کے دل میں صرف خوف اور گہرا ہو گیا۔ یہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ تیمور نے نظریں سڑک پر جما دیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، گرد کے بادل اڑے اور سامنے ایک ویران تعمیراتی بلڈنگ کا خاک آلود منظر ابھر آیا۔ چاروں طرف سناٹا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی دیرو۔ رابیل نے آنکھیں پھیلا کر اطراف دیکھا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ تیمور نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، گاڑی سے اترا، پھر رابیل کے دروازے کی طرف آیا اور اسے کھول کر سخت لہجے میں بولا، اترو۔ رابیل نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو جھل ملائے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے واپس لے چلیں۔ تیمور نے ضبط سے مٹھیاں بینچی، پھر جھک کر رابیل کو بازو پکڑا اور اسے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ وہ لڑکھڑائی، چیخی، مگر تیمور نے اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے جانے دیں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بلڈنگ کے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ مٹی، گرد اور پرانی اینٹوں کی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ رابیل کا دل کانپنے لگا، جیسے موت کی آہٹ سن رہی ہو۔ تیمور بھائی پلیز مجھے مت لے کر جائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ روتی، سسکتی، لڑکھڑاتی جا رہی تھی۔ اگر اسد سے بات کرنا گناہ ہے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں، پر پلیز مجھے مارے مت، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ لیکن تیمور بس خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر نہ نرمی نہ غصہ، صرف ایک پتھریلا سکون، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو یا کچھ ایسا ہو جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بلڈنگ کا سایہ دونوں پر پڑ چکا تھا اور رابیل کے آنسو زمین پر برس رہے تھے۔ تیمور نے رابیل کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ بلڈنگ کی ویران راہداریوں سے گزر کر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں قالین بچھا تھا۔ سامنے 6 افراد کرسیوں پر بیٹھے تھے، ایک قاضی، 4 گواہ اور ایک وکیل۔ ہر کسی کے چہرے پر ایک سنجیدگی، ایک خاموشی تھی، جیسے سب کچھ طے شدہ ہو۔ رابیل کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ اس کا سانس اٹکنے لگا۔ یہ سب کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیمور نے اس کی طرف دیکھا، نگاہوں میں وہی پتھریلا سکوت، وہی بے لچک فیصلہ۔ آج تمہارا اور میرا نکاح ہے رابیل۔ ابھی اسی وقت رابیل کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ کیا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، آواز لرز رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ زبردستی ہے، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ تیمور نے قاضی کی طرف ایک مختصر سا اشارہ کیا، جیسے سب کچھ تیار ہو۔ رابیل اپنی جگہ ہل کر رہ گئی۔ نہیں، میں اسد سے منسوب ہوں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ تیمور کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی، کلیف حسد اور بے پناہ جنون کی جھلک۔ تمہاری اور اسد کی بے تکلفی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ رابیل پیچھے ہٹی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ جبر ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر تیمور کے چہرے پر اب بھی وہی خاموشی تھی۔ باہر دھوپ دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ تیمور کے اعلان نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں، یہ زبردستی ہے، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ وہ چیختی، آنکھوں میں آنسو، لہجے میں ضد۔ تیمور کی نظریں گہری تھیں،
चेहरा पत्थर की मानत सख्त। उसने जेब में हाथ डाला और एक लम्हे में एक स्याह पिस्टल राबेल के सामने था। राबेल का दिल हलक में आ गया। उसके कदमों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई हो। आंखें खुलकर रह गईं। चेहरा जर्द हो गया। अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तैमूर की आवाज़ धीमी थी लेकिन हर लफ्ज़ में मौत की गूंज थी। राबेल की सांसें बेतरतीब होने लगीं। वो पीछे हटने लगी मगर कमर दीवार से जा लगी। उसके लब कप कपा रहे थे, हाथ बेबस होकर कांपने लगे। तैमूर भाई खुदारा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्या बुरा किया है? मैंने क्या गुनाह किया है? तैमूर ने एक कदम आगे बढ़ा और राबेल के बाजू को झटके से अपनी तरफ खींच लिया। पिस्टल का नाला उसकी पेशानी को छू रहा था। काजी और गवाह साकत थे, जैसे उनके जिस्म पत्थर के हो गए हों। वकील नज़रें झुकाए बैठा रहा। किसी में हिम्मत न थी कि तैमूर के जुनून के सामने ज़ुबान खोलता। राबेल ने बेबसी से आंखें बंद कर लीं। आंसू गालों पर बहने लगे। लब कप कपा कर बोले, ठीक है। उसने धीरे से सर हिलाया। ठीक है तैमूर भाई, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते बंदूक हटा ले। तैमूर की गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई। उसने पिस्टल नीचे करके करीबी मेज़ पर रखा, फिर खामोशी से काजी की तरफ इशारा किया। काजी ने निकाहनामा खोला। कागज़ों की सरसराहट में खामोश कमरे में अजीब सा शोर बन गई। काजी ने अब ईजाबो कबूल का मरहला शुरू किया। राबेल ने थरथराते होंठों से कहा, कबूल है। एक आंसू उसके रुखसार से नीचे गिरा। कबूल है। सांसें तेज़ हो गई। कबूल है। काजी ने खामोशी से दुआ निकाह पढ़ी। गवाहों ने दस्तखत किए और यूं वो निकाह मुकम्मल हुआ। ना किसी खुशी से, ना किसी की रज़ा से, बस मजबूरी से। राबेल ज़मीन पर गिरने को थी मगर तैमूर ने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो धीरे से बोला, जैसे किसी तवील जंग की फतह पा चुका हो। मगर राबेल की आंखों में अब भी जंग बाकी थी, वो जंग जो खामोशी से अंदर लड़ी जा रही थी। गाड़ी अब दोबारा उस सड़क पर थी जो अस्पताल की तरफ जाती थी। राबेल फ्रंट सीट पर बैठी थी मगर उसका चेहरा शफाफ शीशे की मानस सपाट और बेरंग था। आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर वो वीरानी थी जो ज़बरदस्ती किए गए फैसलों के बाद रूह पर छा जाती है। तैमूर खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अस्पताल पहुंचकर वो सीधा अंदर गया। बीजान की रिपोर्ट्स फाइल से निकालकर मुतलका काउंटर पर जमा करवाईं। डॉक्टरों से मामूल की बातचीत हुई और फिर वो दोनों वापस गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी अब हवेली के रास्ते पर थी मगर खामोशी अभी भी उनके बीच दीवार बनी हुई थी। तैमूर ने एक नज़र राबेल की तरफ देखा जो चुपचाप बाहर झांक रही थी। ये निकाह किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज़ गहरी और हुक्म माना थी, ना बीजान को ना किसी और को। राबेल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से उसकी बात सुनती रही, जैसे कोई कैदी अपने कैद करने वाले की अहकामात सुनता है। और अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की, तैमूर की नज़रें अब सड़क से हटकर राबेल पर जमी थी, तो याद रखना मैं सबको मना लूँगा और फिर तुम्हारी रुखसती फ़ौरन करवाऊँगा। राबेल ने आहिस्ता से नज़रें मोड़कर तैमूर की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना सा सवाल था ना एहतजाज, बस एक बेयकीनी की धुंध थी। तैमूर ने थोड़ा झुककर मज़ीद आहिस्ता आवाज़ में कहा, जैसे उसकी अगली बात कोई ऐलान जंग हो, और अगर रुखसती हो गई तो तुम्हें मुझे वो हक देना होगा जो एक शौहर का होता है। राबेल की आंखों में एक झटका सा उभरा। उसका सांस जैसे सीने में अटक गया हो। वो दोबारा सीधी होकर बैठ गई और रुख खिड़की की जानिब कर लिया। तैमूर ने कोई और बात ना की। गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ती गई, लेकिन राबेल का दिल एक अनजान खौफ की पगडंडी पर दौड़ता रहा। गाड़ी हवेली के मरकज़ी दरवाजे पर रुकी तो तैमूर ने किसी मुहाफिज को आवाज़ दी। चंद लम्हों में गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। राबेल खामोशी से दरवाज़ा खोलकर उतरी। उसका चेहरा साकत था, ना कोई जज्बात, ना आंखों में चमक, बस खामोशी और थकन। तैमूर ने कुछ कहना चाहा मगर वो कुछ बोले बगैर अंदर चली गई। लंबे दलानों से गुजरकर राबेल सीधा अपने कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब वो तनहा थी, बिल्कुल तनहा। चंद लम्हे वो यूं ही दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी रही, फिर आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं और आंखें आंसुओं से लबरेज। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? वो बड़बड़ाई। असद का चेहरा, उसकी हंसी, वो मीठे मैसेजेस सब आंखों के सामने घूमने लगे। फिर अचानक तैमूर का चेहरा, उसकी आंखों की दरिंदगी, पिस्टल की सरनाल, वो ज़बरदस्ती किए गए अल्फाज, दिल में जैसे कोई कील चुभ गई। राबेल फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ कमरे की खामोशी में गूंजने लगी।
میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا وہ واقعہ چپ رہے گا؟ پھر اس نے آنسو پوچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور خود سے نظریں ملاتے ہوئے بولی، میں کمزور نہیں ہوں، میں خاموش رہوں گی، لیکن میں تیمور شاہ کی غلام نہیں ہوں۔ تم نے آج مجھے مجبور کیا ہے تیمور شاہ، لیکن کل تمہیں میرے فیصلوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک چمک تھی، دھند کے اس پار جیسے کسی جنگ کی شروعات ہو چکی ہو۔ صبح کی روشنی حویلی کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ باہر معمول کی چہل پہل تھی، مگر اندر ایک کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رابیل کے کمرے میں دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ جواب نہ دار۔ تیمور نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ رابیل بستر پر بیٹھی ایک چادر میں لپٹی کھڑکی کے باہر کہیں خلا میں نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سرد جذبات سے خالی سکوت تھا جو تیمور کو اندر تک چبھ گیا۔ بی جان نے تمہیں ناشتہ کرنے بلایا ہے، تیمور نے سخت لہجے میں کہا۔ رابیل نے ہلکی سی گردن موڑی، بغیر کسی تاثر کے تیمور کو دیکھا اور سپاٹ انداز میں بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تیمور کا جبڑا سخت ہوا، وہ چند قدم آگے آیا، اس کے لہجے میں طنز اتر آیا۔ بھوک نہیں ہے یا اسد کی یاد میں ماتم کنا ہو؟ رابیل خاموش رہی۔ تیمور کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ کیا تم واقعی یہ سمجھ بیٹھی ہو کہ اس نکاح کے بعد بھی تم اسد کے لیے روتی رہو گی اور میں کچھ نہیں کہوں گا؟ رابیل جھٹکے سے خود کو پیچھے کھینچتے ہوئے چیخی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے چھونے کا۔ تیمور کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ حق؟ تم کہتی ہو مجھے حق نہیں؟ تم اسد کے ساتھ منگنی میں ہوتے ہوئے باتیں کرو، وہ منظور، لیکن میرے نکاح میں آ کر بھی تمہیں چھو نہیں سکتا، اتنی نفرت؟ رابیل کی آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر لہجہ وہی مضبوط رہا۔ نکاح اگر میری مرضی سے نہ ہو تو رشتہ نہیں زنجیر بنتا ہے، اور زنجیروں سے محبت نہیں نفرت جنم لیتی ہے۔ یہ جملہ تیمور کے سینے پر چابک کی طرح لگا۔ اس نے رابیل کی طرف بڑھ کر اسے زور سے بازو سے پکڑا، مگر فوراً خود کو روکا، جیسے غصے کی آخری حد پر پہنچ کر اسے اپنی ہی حرکت پر شک ہونے لگا ہو۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر تیمور نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑا، ایک قدم پیچھے ہوا اور گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، زبردستی کی زنجیر میں محبت نہیں پروئی جا سکتی۔ پھر تلخی سے مسکرا کر بولا، لیکن تم یہ بھی یاد رکھو، تم اب تیمور شاہ کی بیوی ہو اور یہ رشتہ تمہیں ہر صورت میں نبھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ رابیل کے چہرے سے اب آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ وہ بے آواز سسک رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ رابیل بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیر تھی جو بنا کسی آواز کے بہتی جا رہی تھی۔ چادر آدھی زمین پر گری ہوئی تھی، جیسے وہ خود بھی بکھری ہوئی ہو۔ دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ تیمور اندر آیا، ہاتھ میں ایک موبائل اور ساتھ ایک نئی سم۔ اس کے چہرے پر وہی سر سنجیدگی تھی، نہ پچھتاوا نہ شرمندگی۔ رابیل نے نظریں نہیں ہٹائیں، بس آنسو تھم گئے۔ تیمور بستر کے کنارے پر آ کر رکا، موبائل میز پر رکھا۔ یہ فون تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم باقی دنیا سے رابطے میں رہ سکو، لیکن یاد رکھنا یہ اسد سے رابطے کے لیے نہیں ہے۔ تم دوبارہ اس سے بات نہیں کرو گی۔ رابیل نے اس بار آہستگی سے سر گھما کر تیمور کی طرف دیکھا، آنکھیں نم تھیں، مگر اب ان میں کرب کے ساتھ تلخی بھی جھلکنے لگی تھی۔ اور آپ؟ اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں تیر کی طرح چلی، کیا آپ بھی رابعہ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے؟ چند ثانیے گزرے اور وہ پھر آگے جھکا۔ میں نے رابعہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، تم سے کیا ہے، تم اب میری بیوی ہو۔ رابیل ہنسی، مگر وہ ہنسی طنز میں لپٹی ہوئی تھی۔ وعدے؟ آپ نے جو نکاح زبردستی کیا اسے آپ وعدہ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو خود اپنی مرضی کے خلاف کسی رشتے کو نبھانے کے قائل نہیں، تو مجھے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ تیمور کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سختی ابھر آئی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، اس رشتے کو وقت دو رابیل، باقی سب وقت خود طے کر دے گا۔ رابطے، فاصلے اور رشتے، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، ایک لمحے کو رکا، پھر پیچھے مڑ کر بغیر بولا، فون رکھ لو، لیکن یہ جان لو تمہاری آزادی اب میری شرطوں کی قید میں ہے۔ دروازہ بند ہو اور رابیل کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے، مگر اس بار دل سے نہیں، روح سے۔ حویلی کے بڑے اور
پرشکوا ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہنگی لکڑی کی بنی لمبی ڈائننگ ٹیبل کے گرد ہر کرسی اپنی حیثیت کا پتہ دیتی تھی۔ چھت پر لٹکتا ہوا بڑا فانوس مدھم روشنی دے رہا تھا، جس کا عکس چمکتے فرش پر پڑ رہا تھا۔ تیمور شاہ سر جھکائے کھانے کی پلیٹ میں الجھا ہوا تھا۔ رابیل سفید لان کے سور میں خاموش بیٹھی تھی، نظریں نیچی، لب خاموش۔ ان کے سامنے بی جان اپنی مخصوص حویلی والی گروفر کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تیمور کی ماں فریحہ بیگم نے نرمی سے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بات چھیڑی، جیسے کوئی عام سا فیصلہ ہو۔ رابعہ کے گھر سے بات آئی ہے، وہ چاہتے ہیں اگلے مہینے رابعہ کی رخصتی ہو جائے۔ تیمور نے پلکیں جھپکائیں مگر سر نہیں اٹھایا۔ رابیل نے ایک لمحے کو سانس روکا مگر خود کو سنبھال لیا۔ فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا، ان کا کہنا ہے کہ ویسے بھی رابعہ کی منگنی کو 2 سال ہونے کو آئے، اب دیر مناسب نہیں، اور ان کی دوسری خواہش یہ ہے کہ اسی دن رابیل اور اسد کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ سادگی سے خاندان میں چاندی کے چمچ کی ہلکی ٹنٹن سنائی دی۔ رابیل کا ہاتھ لرز گیا تھا، تیمور کی گرفت چمچ پر سخت ہو چکی تھی۔ بی جان نے رخ موڑ کر تیمور کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے تمہارا تیمور بیٹا؟ تیمور نے آہستہ سے گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ لفظوں میں چھپانا چاہتا ہو۔ وہ بولا، اگر سب کو یہی مناسب لگتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی آواز میں وہ چبھن تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا، جس کا دل وہ دھڑکنوں کے پیچھے پھنسا ہوا، ایک منگیتر رابعہ اور ایک طرف اس کے نکاح میں اس کے مرحوم چچا کی بیٹی رابیل۔ رابیل کی ماں نے سر جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر رابیل راضی ہے۔ اس جملے پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں رابیل کی طرف تھیں، مگر وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس میں اپنے نصیب کا فیصلہ تلاش کر رہی ہو۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں لمحوں کے لیے خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری ہو گئی تھی۔ فانوس کی روشنی میں سب کے چہرے سنجیدہ اور غیر متحرک لگ رہے تھے، صرف دلوں میں ہلچل تھی، خاص طور پر ایک دل میں، تیمور کے۔ بی جان نے چمچ رکھتے ہوئے پھر سے نرمی سے پوچھا، رابیل بیٹا، ہم بڑوں نے تو فیصلہ کیا، لیکن تمہاری رضامندی بھی ضروری ہے۔ تم خوش ہو اس نکاح سے؟ رابیل نے آہستہ سے پلکیں جھکائیں۔ لمحے بھر کو تیمور کی نظریں اس پر جمی رہیں، جیسے وہ اسے چیخ کر منع کرنا چاہتا تھا، جیسے اس کی ایک نہیں تیمور کی سانسوں کو جواز دے دیتی۔ مگر رابیل نے دھیرے سے سر جھکا کر جواب دیا، جیسی آپ سب کی مرضی۔ اس کی آواز میں نہ کوئی خوشی تھی نہ شکوہ، بس ایک ٹھہراؤ تھا، ایک بے رخی جو بہت کچھ کہہ گئی، بہت کچھ چھپا گئی۔ بی جان نے سکون کا سانس لیا۔ فریحہ بیگم نے خفیف سی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، لیکن تیمور کے اندر جیسے کوئی طوفان باندھ کر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کی نسیں تن گئیں، جبڑوں کی سختی اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے جیسے چمچ کو نگل گیا ہو۔ رابیل کرسی سے آہستہ سے اٹھی، میں ذرا امی کے ساتھ مدد کروں۔ کھانے کی بات کی اور بنا کسی کی آنکھوں میں دیکھے وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ تیمور کی نظریں اس کے پیچھے دروازے تک گئیں۔ دروازہ بند نہیں ہوا تھا، مگر اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ کچن میں دودھ چڑھاتے ہوئے رابیل کی آنکھوں میں بے چینی کی جھلک تھی، لیکن اس نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ذہن کی بے چینی سے کہیں زیادہ جسم کی تھکن بڑھ رہی ہے۔ پچھلے دنوں کی باتیں، اسد، رابعہ اور تیمور کے ساتھ وہ لمحے، سب کچھ ایک بوجھ بن کر اس کے دل پر تھا۔ اسی لمحے کچن کا دروازہ کھلا اور پھر آہستہ سے بند ہو گیا۔ رابیل نے چونک کر پلٹ کر دروازہ دیکھا۔ تیمور تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اس کے بدن کی ہر نس میں ایک اشتعال۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور بغیر ایک لمحے کی دیر کیے سیدھا رابیل کی طرف بڑھا۔ رابیل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ اپنی جگہ کھڑی جڑ گئی، لیکن تیمور کے قدم مسلسل قریب آ رہے تھے۔ وہ بڑھتا گیا اور رابیل کا جسم ناپسندیدہ طور پر اس کی موجودگی سے گہرا اثر لے رہا تھا۔ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا کہ تیمور نے اس کے سامنے آ کر ایک ہاتھ سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم نے ہاں کیوں کی؟ تیمور کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ رابیل کے جسم میں لرزہ آ گیا۔ رابیل کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ وہ ہلکا سا پیچھے ہٹی، مگر تیمور نے اسے اور قریب کر لیا۔ اس کا چہرہ قریب تھا اور آنکھوں میں جلتی ہوئی چمک تھی۔ آپ نے ہاں کیوں کی؟ رابیل نے گہرے سانس کے ساتھ کہا۔ میں نے وہی کہا جو آپ سے سب کے سامنے کہا تھا۔ تیمور کی آنکھوں میں ہلکا سا اضطراب تھا، لیکن وہ غصے سے بے قابو تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تیمور نے اگلے لمحے میں قریب آتے ہوئے کہا، تمہارا نکاح اسد سے ہو سکتا ہے؟ رابیل کے ہاتھوں نے فوراً تیمور کو دھکیل دیا۔ اس کے جسم نے تکلیف اور بیزاری کی شدت محسوس کی۔
پھر آپ نے کیوں چھپایا؟ رابیل نے اس کے چہرے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ اگر اتنی غیرت تھی تو آپ سامنے آ کر سب کے سامنے یہ کہتے کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے۔ آپ نے سب کچھ چھپایا، مجھے چھپایا۔ تیمور کا سانس رکا اور وہ ساکت ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان سکوت طاری ہو گیا۔ رابیل کی آنکھوں میں غصہ، درد اور غم کی جھلک تھی، جبکہ تیمور کا پورا جسم تھرا رہا تھا۔ کیوں چھپایا؟ رابیل نے آخری بار اسے چیلنج کیا۔ کیا آپ کو خوف تھا کہ کہیں آپ کی عزت پر دھبا نہ آ جائے؟ تیمور کا ہاتھ رابیل کے قریب آیا، جیسے وہ اسے اور اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا سانس تیز تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی گرفت کو نرم نہ کیا۔ آپ نے اپنی غیرت کا پرچم کہاں رکھا؟ رابیل نے دوبارہ سوال کیا۔ اگر اتنی غیرت تھی تو سامنے آ کر اپنی عزت بچاتے۔ تیمور نے بے قابو ہو کر رابیل کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اس کے جسم کو مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی نظریں خون کی مانند سرخ ہو گئیں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ تیمور نے غصے سے کہا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں سب کے سامنے آ کر تم سے نکاح کا اعلان کروں؟ رابیل کا جسم تھوڑا لرز گیا۔ آپ مجھے طلاق دے دیجیے، رابیل کا لہجہ کھنچ کر بولا، تاکہ آپ اور میں دونوں اپنی عزت بچا سکیں۔ تیمور کا جسم ساکت ہو گیا اور اس کے اندر جلتا ہوا طوفان اچانک رکا، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رابیل کا ہاتھ تیمور کی گرفت سے آزاد ہو گیا اور وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ تیمور کی سانسیں ابھی تک بھاری تھیں۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر طلاق کا زہر، سب کچھ تیمور کے ضبط کو چکنا چور کر چکا تھا۔ وہ چند لمحے اسے سخت نظروں سے گھورتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر خاموشی سے نکل گیا۔ رابیل وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کے جاتے ہی اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ ایک دھیمی سسکی سی نکلی اس کے لبوں سے، جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ وہ چولہے کی طرف بڑھی، لرزتے ہاتھوں سے چائے کا چولہا بند کیا اور پھر آنکھوں سے بہتے آنسوں کو چھپائے بغیر خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ اپنے کمرے تک پہنچتے پہنچتے اس کی سسکیاں دھیمی آہ میں بدل چکی تھیں، جیسے وہ اپنے دکھ کو دیواروں میں دفن کر رہی ہو۔ حویلی کی شام کچھ الگ ہی خاموشی لیے ہوئے تھی۔ تیمور جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوا، گیٹ کیپروں نے تعظیم سے سلام کیا۔ وہ بنا کسی جواب کے تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ماحول رسمی خوشگواری سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے صوفوں پر رابعہ کے والدہ اور چند قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ رابعہ بھی ایک کونے میں بیٹھے ہلکی مسکراہٹ سجائی نظر آئی۔ تیمور نے روایتی شائستگی کے ساتھ سلام کیا اور مصافحہ کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ خیریت سے آئے؟ کچھ تو بتائیے تیمور بیٹا، کیسا جا رہا ہے کام؟ رابعہ کے والد نے خوش مزاجی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، سب بہتر ہے، تیمور نے مختصر سا جواب دیا، مگر اس کا دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا، جیسے کسی کی تلاش ہو۔ تبھی ایک ملازمہ آ کر رابعہ کی ماں کے کان میں کچھ کہتی ہے۔ رابعہ کی ماں مسکرا کر بولی، اسد بھی آیا ہے ساتھ، وہ بیک یارڈ میں رابیل کے پاس گیا ہے، کافی عرصے بعد ملے ہیں نا؟ شرارتیں شروع ہو گئی ہوں گی نا؟ یہ جملہ سننا تھا کہ تیمور کی سانس لمحہ بھر کو رک گئی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو رابعہ پر پڑی، پھر آہستہ سے اس کی مٹھیاں بند ہو گئی۔ دل کے اندر کہیں کچھ تیز دھڑکا، غصہ، غیرت یا کچھ اور، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں ذرا ایک فون کال کر لوں، تیمور نے آہستگی سے کہا اور جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب نے سر ہلایا اور وہ خاموشی سے قدم اٹھاتا باہر کی راہداری سے ہوتا ہوا بیک یارڈ کی سمت بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ضبط کی ایک تہ چڑھی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں چنگاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تیمور بیک یارڈ میں قدم رکھا تو سامنے منظر جیسے وقت کے فریم میں جم گیا۔ اسد ہنستا ہوا رابیل کے قریب کھڑا تھا، وہ پیچھے سے جھک کر اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا۔ اتنی خاموشی، کچھ تو کہو رابیل، لگتا ہے شہر جا کر بات کرنا ہی بھول گئی ہو۔ رابیل کا انداز بے نیازی کا تھا، مگر اس کی گردن قدرے جھکی ہوئی تھی، وہ نظریں چرا رہی تھی، جیسے کسی کی موجودگی محسوس کر چکی ہو۔ تیمور چند قدم آگے بڑھا، گیلی گھاس کی ہلکی چھانپ کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ اسد نے اسے دیکھا تو چہرہ کھل گیا۔ او تیمور بھائی، آپ کب آئے؟ آئے نا، ہمیں جوائن کریں۔ تیمور کی آنکھیں صرف رابیل پر تھیں، سلام کا کوئی جواب نہیں، نہ چہرے پر تاثر، نہ قدموں میں تکفف۔ رابیل، آواز میں وزن تھا، سانس لینے جیسا بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ چونکی، گردن آہستہ سے اٹھائی۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ الفاظ نرم نہیں تھے، حکم بھی نہیں تھے، بس حتمی تھے۔ رابیل کی نظریں اسد پر ٹکی، پھر تیمور پر۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر ہونٹ سلے رہے۔ بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے اٹھی، تیمور کے قریب سے گزرتے ہوئے قدم تیز ہو گئے۔
پلٹی نہیں، بس چلتی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز بیک یارڈ کی خاموشی میں گونجی۔ اسد کا چہرہ الجھا ہوا تھا۔ سب خیریت ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تیمور نے ایک لمحہ اسے دیکھا، نہ غصہ دکھایا نہ جواب دیا، بس وہی دیکھتا رہا۔ پھر خاموشی سے پلٹا اور اندر کی طرف چل دیا۔ ڈرائنگ روم میں وہی خوشگوار سا ماحول تھا۔ چائے کی پیالوں کی کھنک، نرم گفتگو اور رشتہ داروں کی ہلکی ہنسی فضا کو نرم رکھے ہوئے تھی۔ تیمور واپس آیا تو سب نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ آگے بیٹا؟ رابعہ کی ماں نے خوش دلی سے پوچھا۔ جی بس ایک کال تھی۔ وہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ رابعہ اب بھی اسی انداز میں بیٹھی تھی، خاموش، مہذب سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ رابعہ کے والد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولے، تو بیٹا ہم چاہتے ہیں اب نکاح اور رخصتی کی تاریخ فائنل ہو جائے۔ تیمور نے مختصر سا سر ہلایا۔ بالکل، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ میری اور رابعہ کی نکاح کی تاریخ تب طے ہوگی جب اسد اور رابیل کا نکاح پہلے ہو جائے گا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کمرے میں ہلکی سی مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ رابعہ کی ماں نے خوش ہو کر کہا، ارے واہ، اس میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا خیال ہے۔ رابعہ کے والد نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ہمیں تو خوشی ہوگی، ایک ساتھ دو گھروں میں خوشیاں آئیں گی۔ قریبی رشتہ داروں نے بھی خوش دلی سے تائید کی۔ سب بات ہنسی خوشی میں بدل گئی، لیکن تبھی کمرے کے دروازے پر کھڑے اسد نے آہستہ سے قدم رکھا۔ وہ تیمور کے پیچھے بیک یارڈ سے آیا تھا۔ سب کی توجہ ہنسی میں تھی، مگر تیمور نے اسے دیکھ لیا۔ اسد کی نظریں سیدھی تیمور پر تھیں، سوالیہ، الجھی ہوئی۔ تیمور نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں موڑ لیں۔ بات رسمی طور پر آگے بڑھ گئی، لیکن اسد کے دل میں کچھ رک سا گیا تھا۔ پورے گھر میں ہلچل تھی، مہمانوں کی فہرستیں، ڈیکوریشن کی باتیں، خواتین کے کہکے۔ جمعہ کو ہونے والے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ڈرائنگ روم سے لے کر صحن تک ہر کونے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ کہیں پردے ناپے جا رہے تھے، کہیں فانوس کے نیچے قالین سیدھے کیے جا رہے تھے، اور خواتین وہ تو جیسے کسی تہوار میں جا پہنچی تھی۔ میٹھے پک رہے تھے، مہندی کے گانے چل رہے تھے، اور ہنسی کی کھنک فضا میں گونج رہی تھی۔ لیکن ایک کمرہ اس شور سے بالکل الگ تھا۔ تیمور ابھی فائل بند ہی کر رہا تھا کہ دروازہ دھڑک سے کھلا۔ رابیل اندر داخل ہوئی، چہرہ سرخ، آنکھیں نم، سانس پھولی ہوئی۔ کپڑوں کی ترتیب بکھری ہوئی تھی، جیسے ابھی کسی کشمکش سے نکلی ہو۔ تیمور ساکن رہ گیا، اس کی نظریں رابیل کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ آج شاید پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، بے بسی تھی، اور کہیں نہ کہیں ایک چپ چاپ سا خوف بھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے رابیل کی لرزتی آواز نے اسے ہوش میں کھینچ لیا۔ میری ذات کا تماشا بنانا بند کرے تیمور۔ آواز تھرا رہی تھی، لیکن مضبوط تھی۔ آپ نے میرا نکاح جمعے کو طے کر دیا، مجھ سے پوچھے بغیر؟ تیمور لب پسے بس اسے دیکھتا رہا۔ کیا میں نکاح پر نکاح کروں گی؟ کیا یہی ہے آپ کا انصاف؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اور ساتھ ہی ضبط بھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ رو پڑی پھوٹ پھوٹ کر۔ اس کی آواز میں نہ صرف شکوہ تھا، بلکہ جیسے برسوں کا بوجھ تھا، جیسے ہر لفظ کے پیچھے وہ درد چھپا تھا جو وہ کبھی کسی سے کہہ نہیں پائی تھی۔ تیمور نے آہستگی سے قدم بڑھائے۔ رابیل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، وہ بس لرز رہی تھی۔ خاموشی سے بنا کچھ کہے تیمور نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت نرمی سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی چیز بکھرنے سے پہلے تھام لی گئی ہو۔ رابیل سسکیاں لیتی رہی، اس کے سینے سے لگی رہی، پہلے انجانے میں جیسے سہارے کی تلاش ہو۔ تیمور کی آنکھیں بند تھیں، جیسے لمحے کو روک لینا چاہتا ہو۔ رابیل کی آواز بند ہو رہی تھی، لیکن سانسیں اب بھی تیز تھیں۔ اس کی انگلیاں تیمور کی قمیض کو مضبوطی سے تھامے ہوئی تھیں۔ پھر اچانک وہ چونکی، ایک لمحے کے لیے، جیسے اسے اپنے آپ کا ہوش آیا۔ اس کے ہاتھوں نے تیمور کو پیچھے دھکیلا، چہرہ آنسوؤں سے تر، آنکھوں میں بے یقینی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ بغیر پیچھے مڑی، دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب صرف خاموشی باقی تھی، اور تیمور کے دل کی دھڑکن۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتا رہا، بے حرکت، بے آواز، جیسے اس کی دنیا کچھ دیر کو گزر گئی ہو اور وہ پیچھے رہ گیا ہو۔ جمعے کا دن، گھر کے صحن میں سفید اور سنہری پردوں سے بنی ایک سادہ مگر شاندار سیٹنگ سجی تھی۔ گلاب اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ خواتین کے رنگ برنگے جوڑوں، بچوں کی ہنسی اور بڑوں کی سرگوشیوں نے ماحول بھر دیا۔ مہمان آ چکے تھے، سب اپنی جگہوں پر بیٹھے، نکاح کے انتظار میں تھے۔ قاضی صاحب قرآن پاک سامنے رکھ بیٹھے تھے۔
قلم اور کاغذ تیار، گواہ آ چکے تھے، نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے کے اندر رابیل سفید جوڑے میں دلہن بنی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سادہ سا میک اپ تھا، مگر آنکھوں کے کونے بار بار بھیگ جاتے تھے۔ ہر بار جب وہ ہال میں بیٹھی تیمور پر نظر ڈالتی، اس کی نظریں لرزنے لگتیں۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح جھوٹ ہے، فریب ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ظلم ہے خود اس پر۔ تیمور سامنے بیٹھا تھا، خاموش، سنجیدہ، بالکل پرسکون، مگر رابیل کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ کیا وہ واقعہ مجھے اس نکاح تک لے جائے گا؟ کیا میرے لبوں سے ہاں سننے کا انتظار کر رہا ہے؟ قاضی صاحب نے کاغذ پر نگاہ ڈالی، پھر آہستہ سے کہا، ہم نکاح شروع کر سکتے ہیں؟ تیمور نے نظریں اٹھائیں۔ ایک پل کو سب خاموش ہو گئے، پھر اچانک ایک منٹ قاضی صاحب، تیمور کی گہری باوقار آواز پورے صحن میں گونجی۔ سب کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھیں۔ رابیل کے ہاتھ لرزنے لگے۔ نکاح ابھی شروع مت کیجیے گا، وہ آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا۔ کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، ان کے پہنچنے کے بعد نکاح ہوگا۔ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ نے سوالیہ نظروں سے رابعہ کے والدین کی طرف دیکھا۔ رابعہ کی ماں مسکرا کر بولی، خاص مہمان؟ کون آ رہا ہے بیٹا؟ تیمور نے مختصر سا جواب دیا، بس کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے۔ رابیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، آنکھیں تیمور پر ٹکی تھی، جیسے ہر لمحہ اس کی زبان سے اگلا لفظ سننے کو بے تاب ہو۔ اور تیمور، وہ اب بھی بالکل خاموش تھا، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو، جیسے کچھ بہت اہم ہونے والا ہو۔ سب مہمان خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے انتظار میں ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ فضا میں ایک انجانی کشیدگی تھی، جیسے کوئی طوفان آنکھوں کے سامنے رک سا گیا ہو۔ اچانک دروازہ کھلا، سب کی نظریں پلٹ کر وہاں جا ٹکی۔ دروازے کی چوکھٹ پر ایک ماڈرن، پر اعتماد سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے بازو میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 3 یا 4 مہینے کا۔ بچہ اس کے سینے سے لگا سکون سے سو رہا تھا۔ صحن میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ خواتین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مردوں کی پیشانیاں سکڑ گئیں، اور اسد، وہ جیسے اسے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہو، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر اچانک وہ جیسے ہوش میں آیا۔ تم؟ وہ غرایا اور غصے سے لڑکی کی طرف بڑھا۔ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کس کی اجازت سے؟ ایکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا یا کچھ کرتا، تیمور نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے قدم رکھا۔ رکو اسد! تیمور کی آواز میں ایک سختی تھی، ایک حکم۔ یہی میری خاص مہمان ہیں، اور میں نے ہی انہیں بلایا ہے۔ ایک پل کو جیسے سب کی سانس رک گئی۔ اسد کے قدم جم گئے۔ اس نے بے یقینی سے تیمور کو دیکھا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ صحیح سن رہا ہے۔ آپ نے؟ اسد کی آواز بھر آئی۔ آپ نے انہیں بلایا؟ یہ سب آپ جانتے تھے؟ تیمور نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، اور وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ جاننا جائے، سب کے سامنے۔ رابعہ کی ماں نے حیرت سے پوچھا، تیمور بیٹا، یہ لڑکی کون ہے اور یہ بچہ؟ لڑکی نے ایک نظر تیمور کی طرف دیکھی، جس نے اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ پھر اس نے آگے قدم بڑھایا اور کہا، میرا نام سمرین ہے، اور یہ بچہ اسد کا ہے۔ پورے صحن میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ خواتین کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، مردوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور رابیل، وہ ساکت پتھر بنی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے حیرت سے نگاہ اٹھائی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح کے وقت یہ سب؟ اور اسد؟ وہ اب تیمور کو گھورتے ہوئے بولا، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے تیمور بھائی، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تیمور کا چہرہ سپاٹ رہا۔ نہیں اسد، میں صرف انصاف کر رہا ہوں، دیر سے صحیح، لیکن سچ کو سامنے لانا ضروری ہے۔ صحن میں گہری خاموشی تھی۔ سمرین کا جملہ، یہ بچہ اسد کا ہے، سب کے دل و دماغ کو ہلا چکا تھا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی ساکت تھا تو وہ تھی رابیل، جو حیرت، دکھ اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں بس تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اور اسد، وہ ہونکوں کی طرح کھڑا، نہ نگلنے کی حالت میں تھا، نہ اگلنے کی۔ تیمور نے ایک نظر حاضرین پر ڈالی، پھر آہستگی سے بولا، آپ سب حیران ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن اب وقت ہے کہ اصل بات سب کے سامنے آ جائے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور سب کو مخاطب کر کے بولا، وہ لڑکی سمرین، اسد کی زندگی میں کوئی حادثہ نہیں، کوئی اتفاق نہیں۔ یہ وہی لڑکی ہے جس سے اسد نے 5 سال تک محبت بھرا تعلق رکھا، چھپ چھپ کر، جھوٹ بول کر، جذبات کے خواب دکھا کر، وعدے کر کے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی قسمیں کھا کر۔ سمرین خاموشی سے تیمور کے الفاظ سن رہی تھی، آنکھیں جھکی تھیں مگر آنسو ٹپک رہے تھے۔ تیمور کی نظریں اب اسد پر ٹکیں۔ 5 سال؟ اسد، 5 سال تو اس لڑکی کی زندگی کا سہارا بنا رہا، پھر جب اس نے تجھ سے شادی کی بات کی تو نے اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنے باپ کا بہانہ بنایا
کو اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ غریب ہے؟ چند عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، مرد سنجیدہ ہو گئے۔ تیمور کا لہجہ اب کڑوا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے پھر بھی مان لیا، پر ایک دن اسد کو رابیل کی معصوم آنکھیں، اس کا نرمی سے بھرا انداز اور خوبصورتی پسند آ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے سمرین نہیں رابیل چاہیے۔ سمرین کا سر جھک گیا، بچہ اب بھی پرسکون اس کے سینے سے لگا سو رہا تھا، اور سب سے بدتر تیمور کی آواز میں اب گھن گرج تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سمرین ماں بننے والی ہے۔ اسد نے اسے چھوڑ دیا، اس سے کہا کہ بچہ ضائع کر دو، ختم کر دو، کیونکہ اب اس کی زندگی میں نئی کہانی ہے، نئی لڑکی ہے، اور اب یہاں سب ایسے بیٹھے ہیں جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہوں، سب ایسے انجان بنے بیٹھے ہیں جیسے یہ سب ایک تماشا ہو۔ سب کے چہرے جھکنے لگے۔ اسد کی ماں جو ابھی تک خاموش تھی آہستہ سے بولیں، یہ سب جھوٹ ہے، ہم نہیں جانتے۔ تیمور نے فوراً کہا، بس کرے خالہ، آپ کے ہی گھر میں اس لڑکی کے فون کالز بند کی گئی تھیں، آپ کے ہی بیٹے نے چھپ چھپ کر نئی زندگی شروع کرنے کا خواب دیکھا، کسی اور کی زندگی کو روند کر۔ آج میں نے اسے یہاں اس لیے بلایا کہ رابیل کو یہ سب جاننے کا حق ہے۔ نکاح صرف دو لوگوں کا نہیں ہوتا، دو خاندانوں کا ہوتا ہے۔ رابیل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ ساکت آنکھوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے کسی اندھے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ رابعہ غصے سے قدم بڑھاتی ہوئی تیمور کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں شعلے تھے، آواز میں تلخی۔ تیمور، یہ تماشا بند کرو، ابھی اس بات کا وقت نہیں ہے، ہم بعد میں بات کر لیں گے، ابھی اسد اور رابیل کا نکاح ہونے دو، کیونکہ اگر ان کا نکاح نہیں ہوا تو ہمارا بھی نہیں ہوگا۔ پورے ماحول میں ایک اور جھٹکا سا لگا، سب کی نظریں رابعہ پر گئیں، اور پھر تیمور نے ایک لمحہ رابعہ کو دیکھا، پھر ایک طنزیہ سا کہکا لگایا، رابعہ، نکاح دھونس سے نہیں ہوتے، اور جہاں جھوٹ، فریب اور گناہ کی بنیاد ہو وہاں رشتہ نہیں بنتا، بربادی بنتی ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ رابیل اور اسد کا نکاح نہیں ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ اسد آگے بڑھا، غصے سے دانت پیستے ہوئے، میں اسد شاہ ہوں۔ تیمور، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تیمور نے ایک نظر اسد پر ڈالی، خاموش، سرد اور کاٹ دار۔ تم پہلے خود کو تو معاف کرو اسد شاہ۔ اسد پلٹا، غصے سے قدم مارتا ہوا سین سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب خاموشی سے اٹھے اور ایک ایک کر کے نکل گئے۔ ماحول میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ بی جان صدمے سے کانپتی ہوئی بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ دعا کی طرف اٹھے، اور وہ روتے ہوئے بولی، یا اللہ، اب میری رابیل کا کیا ہوگا؟ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ کیوں ہر بار ہماری بیٹیوں کا نصیب یوں آزمائش بنتا ہے؟ تیمور آہستہ سے بی جان کے قدموں میں آ کر بیٹھا، اس کی آواز نرم، سچائی سے لبریز تھی۔ بی جان، قصور رابیل کا نہیں، اور نہ ہی وہ اکیلی ہے، میں ہوں اس کا ساتھ دینے والا۔ میں رابیل سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بی جان نے حیرت سے تیمور کو دیکھا، ایک پل کے لیے آنکھوں میں بے یقینی چھا گئی، پھر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی آ گئی۔ انہوں نے تھپکی دے کر تیمور کے سر پر ہاتھ رکھا، تو پھر دیر کس بات کی ہے بیٹا؟ اور پھر نکاح خواہ کو دوبارہ بلایا۔ اس بار نکاح کی گواہی سچائی دے رہی تھی، محبت خود شامل ہو گئی تھی، اور رب کی رضا چھاؤں بن گئی تھی۔ تیمور اور رابیل ایک بار پھر نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، لیکن اس بار یہ رشتہ صرف قانون کا نہیں تھا، یہ رشتہ حفاظت کا، سچائی کا اور محبت کا تھا۔ نکاح کے بعد سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو چکے تھے۔ حویلی کے آنگن میں خاموشی کا راج تھا، مگر ایک کمرے کے اندر سسکیوں کی گونج۔ رابیل سفید جوڑے میں آنکھوں میں کجل سے دھندلی لکیریں پلنگ کے کنارے بیٹھے رو رہی تھی، خاموش، کمزور، شکست خوردہ، چہرے پر بکھری ہوئی زلفیں اور آنکھوں سے ٹوٹ کر بہتے آنسو اس کے حسن میں درد کی ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا کر رہے تھے۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا، تیمور اندر آیا۔ قدموں کی چانپ بہت نرم تھی، جیسے وہ کہیں کوئی زخمی خواب جگا نہ دے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں تیمور کی آنکھوں کا قرب نمایاں تھا۔ وہ کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، چپ چاپ، جیسے الفاظ اس کے لبوں سے روٹھ گئے ہوں۔ وہ منظر، وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا تھا، آج اس کے سامنے رو رہی تھی۔ رابیل نے جیسے ہی تیمور کو دیکھا، وہ پل بھر کو ٹھٹکی، پھر جیسے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا، اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ رونے کی وہ کیفیت جیسے برسوں کا درد ایک ہی لمحے میں نکل آیا۔ تیمور تیزی سے اس کے پاس آیا، اسے سینے سے لگایا، ایسے جیسے کوئی زخمی پرندہ اپنی پناہ میں لیتا ہے۔ رابیل کے آنسو تیمور کی قمیض کو بھگا رہے تھے، مگر وہ ہل بھی نہ رہا تھا، صرف اپنی باہوں کو اس کے گرد اور سختی سے جکڑ لیا۔ بس بس رابیل، اب کوئی تکلیف نہیں دے گا تمہیں۔ اس کی آواز مدھم سانسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کا ماتھا چوما۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے، صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی رہیں۔
پھر تیمور کے لبوں سے ٹوٹتے لفظ نکلے، مجھے شروع سے اسد پسند نہیں تھا، لیکن اگر وہ واقعہ تمہارے قابل ہوتا تو میں اپنی محبت کی قربانی دے دیتا، تمہاری خوشی کی خاطر۔ تیمور کی آواز بھیگ چکی تھی، وہ محبت جو میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب کیسے میرے دل میں جنم لے چکی تھی، شاید تمہارے پہلے سلام کے ساتھ، یا تمہاری پہلی خاموشی کے ساتھ، یا شاید اس دن جب تم نے خاموشی سے میرے غصے کو سہ لیا تھا۔ پر یقین مانو، جب سمجھ آیا تب بہت دیر ہو چکی تھی، اور میں صرف تمہارا سکون چاہتا تھا، خود کو نہیں۔ رابیل نے مضبوطی سے تیمور کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا، سر اٹھا کر آنکھوں میں نمی اور لہجے میں لرزش لیے کہا، مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ ایک خاموش التجا تھی اس کی آواز میں، جیسے وہ چاہ رہی ہو کہ تیمور اسے زور نہ دے، پر چھوڑے بھی نہیں۔ تیمور ہولے سے مسکرایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا پھر سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے میری جان۔ پھر اس نے اسے آہستگی سے گلے سے لگایا، ایسا گہرا، ایسا سچا لمحہ جس میں سارے دکھ، ساری لڑائیاں، سارے سوال دب گئے۔ کمرے کی فضا میں محبت کی وہ خاموش خوشبو پھیل گئی جسے صرف دو دل محسوس کر سکتے تھے۔ 6 ماہ بعد شام کا وقت تھا، حویلی کے باغیچے میں نارنجی سورج کی کرنیں سبز پتوں پر پڑ کر سونا بکھر رہی تھیں۔ پھولوں کی مہک، ہلکی ہلکی ہوا اور پرندوں کی مدھم چہچہاٹ ایک سکون بھرا منظر تخلیق کر رہے تھے۔ رابیل لان کے ایک کونے میں جھولے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی مگر نظر سفروں پر نہیں، کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون، نرماہٹ لیے ہوئے۔ اب وہ خوف زدہ نہیں تھی، الجھی ہوئی نہیں تھی، اب وہ محفوظ تھی۔ تیمور کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں میں آج بھی وہی خاموش چاہت تھی، مگر اب اس چاہت میں بے قراری نہیں تھی، اب وہ مطمئن تھی، مکمل تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رابیل کے پاس آیا، رابیل نے اسے آتے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ کتاب میں کیا ہے جو میری بیوی مجھے 2 گھنٹے سے نظر انداز کر رہی ہے؟ تیمور نے شرارتی لہجے میں کہا۔ رابیل نے مسکرا کر کتاب بند کی۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی تھی کہ سب کچھ خواب تو نہیں تھا۔ تیمور اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ اگر خواب ہوتا تو میں تمہیں بار بار جگاتا، کیونکہ تم میرے ہر خواب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ رابیل کی آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر اب وہ آنسو درد کے نہیں، خوشی کے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، کبھی کبھی لگتا ہے تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ تیمور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیونکہ تم ہو رابیل، تم نہ ہوتی تو شاید میں بھی ویسا ہی ہوتا جیسے باقی سب لوگ۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ محبت کو کبھی الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر دور سے بی جان کی آواز آئی، تیمور، رابیل چائے تیار ہے، آ جاؤ۔ رابیل کھڑی ہوئی، تیمور نے جھولے کو پیچھے دھکیلا اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے حویلی کی راہ دری کی طرف چلنے لگے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور ایک نیا سورج ان کی زندگی میں طلوع ہو چکا تھا۔